پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کوئی 12 وفات کا دن منا رہا ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سب کی اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کوئی 12 وفات کا دن منا رہا ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سب کی شکل ایک دوسرے کے دوسری طرف ہے، ایک دوسرے سے مسئلے نہیں ملتے، ایک دوسرے سے گفتگو الگ کرتے ہیں، لیکن پوری کائنات میں ساری دنیا ادب سے اگر کسی چوکھٹ پر جا کے ادب سے کھڑی ہوتی ہے تو وہ چوکھٹ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اور اتنے مسلک برادریاں ہونے کے باوجود اگر پوری دنیا کا کفر آج بھی کسی ایک مسئلے پہ مسلمانوں کی طاقت کو، مسلمانوں کی جاہ و جلال کو، ان کے بھائی چارے کو، ان کی محبتوں کو مانتا ہے تو وہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے، وہ روزے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ حج کا مسئلہ نہیں، وہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں، وہ شان رسول کا مسئلہ ہے، وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، وہ تاج ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سب کو جوڑتا کون ہے جی؟ رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرمایا اچھا اگر اللہ سے محبت ہے تو پہلے لکھ کے دو، پہلے زبان سے کہو، پہلے چہرے سے کہو، اپنی آنکھوں سے کہو، اپنے دل سے کہو، اپنی چال سے کہو، اپنے رویے سے کہو، اپنے کردار سے کہو، اپنے لب و لہجے سے کہو۔ اللہ کہتے ہیں میں تب مانوں گا کہ تم مجھے مانتے ہو جب تم محمد الرسول اللہ کو مانو گے، جب تک رسول اللہ کو نہیں مانتے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نہیں مانتا۔ وقت بھی بہت ہو گیا ہے تو میری گزارش ہے آج کی رات کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا، ہم نے اس مہینے میں یہ طے کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں رسول اللہ کی کوئی ایک سنت اپنائیں گے جی انشاءاللہ۔ اچھا آپ نے تو سنا ہی ہوگا، ہم تو سوچتے ہیں سنتیں تو صرف یہی ہیں، تسبیح کرو، ہیں جی، قرآن پڑھو، کسی روتے ہوئے کو ہنسانا بھی سنت ہے، کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی سنت ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی سنت ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی سنت ہے، پڑوسی سے محبت کرنا بھی سنت ہے، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا بھی سنت ہے، کسی کے سر پر چادر ڈال دینا بھی سنت ہے، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا بھی سنت ہے، کسی زخمی دل کو ملہم لگا دینا بھی سنت ہے، صرف حلوہ بریانی کھانا ہی سنت ہے نہیں ہے۔ میں تو اکثر مسلمانوں کو پوچھا کرتا ہوں، کوئی پروگرام ہوتا نا تو جلسے والے بھی میرے کو آئے، عثمان بھائی بریانی بنائے ساتھ میں کہا اللہ اکبر۔ وہ کبھی یہ بھی پوچھو رسول اللہ کھاتے کیا تھے؟ رسول اللہ کیا کھاتے تھے؟ کیا رسول اللہ روزانہ گوشت کھاتے تھے؟ کیا ہر مجلس میں گوشت ہوتا تھا؟ ارے رسول اللہ نے فاقہ بھی کیا، رسول اللہ نے اپنا کھانا اٹھا کے ساحل کو بھی دیا، رسول اللہ نے خود پتھر پیٹ سے باندھ لیے، لیکن دروازے پر جو مانگنے والا آیا اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ یاد رکھو اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں پھر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب دعوے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور رسول اللہ کا عاشق ہوں پھر وہ ٹھگی بھی مارتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ بھی مارتا ہے، کسی کی بیٹی پر گندی نگاہ بھی ڈالتا ہے، حلال و
حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کس کی ٹھنڈک ہے؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ جن کے داڑھی نہیں ہے اپنے رب سے اپنے رسول سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں انشاءاللہ۔ اور جو کوئی اگر نشہ کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی گانجا پیتا ہے، اگر ایسے چھوڑو گے صرف صحت ٹھیک ہوگی، اگر رسول اللہ کے عشق میں چھوڑو گے صحت بھی ٹھیک ہوگی، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں یہ وعدہ کرنا ہے کہ اپنی ماں کے پیر دبایا کروں گا، اپنے باپ کے آگے اوف نہیں کروں گا۔ صبح شام یہ وعدے پورے کیسے ہوں گے؟ ایک تسبیح ہمہ وقت کرنی ہے، کون سی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے یاد رکھو دعاؤں سے زیادہ۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ دعا مانگتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں، فرمایا کتنا درود؟ فرمایا 25% درود، 75% قرآن پاک اور دعائیں۔ فرمایا درود بڑھاؤ، درود کو تو کہنے لگا یا رسول اللہ 50% درود پڑھوں، 50% باقی کام نہیں؟ فرمایا اور بڑھاؤ یا رسول اللہ 75% درود پاک پڑھوں، 25% دعائیں۔ فرمایا اور بڑھا لے۔ فرمایا یا رسول اللہ 100% درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو کالی کملی والے نے فرمایا تھا کہ جو صرف مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے، دعا بھی نہ مانگے، تو پھر اس کی ہر ایک ضرورت کا، اس کی ہر ایک تمنا کا خیال اللہ خود رکھتا ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، تو وعدہ کریں انشاءاللہ۔ کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہے بھائی؟ انشاءاللہ کچا نہیں، انشاءاللہ کہہ کے جو مکر جائے گنہگار ہوتا ہے، پتہ ہے؟ اور نالے داڑھی تا مرد رکھ دے ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھی داڑھی تو وہی رکھ سکتا ہے جو مرد ہو، اور داڑھی رکھنا ہر بندے کے بس کی بات تھوڑی ہے یار، ہمت چاہیے، جگرا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ہے کوئی 2-4 نوجوان انشاءاللہ جو ارادہ کر لیں کہ آج سے داڑھی رکھنے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی، اور جھوٹ بولنے سے توبہ کر لینی ہے۔ اور یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، کسی کی بیٹی کی طرف اگر آنکھ اٹھے تو وہ جھک جانی چاہیے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ حرام کا پیسہ سامنے آ جائے تو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور اگر گناہ کا موقع ملے توبہ کر کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ جتنی باتیں کی ہیں اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔